آج کی اس خاص گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے انسان کے بے حد جذباتی اور حیران کر دینے والے سفر کو سمجھیں گے جو بے تحاشا دولت، عزت اور خوشحالی کے بالکل عروج سے نکل کر اچانک ایک ایسی آزمائش میں چلے گئے جہاں ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان سے دنیا کی ہر چیز چھن جائے تو آخر میں اصل میں بچتا کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر کسی انسان سے اس کی دولت، اس کی اولاد اور اس کی صحت سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں چھین جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا اپنے خدا کے ساتھ رشتہ کیسا رہ جائے گا؟ کیا وہ مایوسی کے گہرے اندھیرے میں ڈوب جائے گا یا پھر اس کا ایمان ایک نئی اور بھی مضبوط شکل اختیار کر لے گا؟ آج کا یہ تجزیہ دراصل اسی باریک سوال کا جواب ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ان کا تعلق شام کے علاقے سے تھا، یعنی آج کا جو شام اور اردن کا حصہ ہے، اور ان کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اور سچ پوچھیے تو پوری دنیا میں انہیں صبر کی سب سے بڑی علامت مانا جاتا ہے، لیکن یہ صبر کس قیمت پر ثابت ہوا، یہ جاننا واقعی بہت ضروری ہے۔ چلیے اس کہانی کی شروعات سے دیکھتے ہیں۔ آزمائش آنے سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس کیا کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس بے حساب زرعی زمینیں تھیں، جانوروں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے اور ایک بہت بڑا ہنستا کھیلتا خاندان تھا جس میں کئی بچے شامل تھے۔ ایک عالی شان گھر تھا اور پورے معاشرے میں انہیں کمال کی صحت، رتبہ اور بے حد عزت حاصل تھی۔ ایک ایسی شاندار زندگی جس کی کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے۔ لیکن پھر آتا ہے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی تو ابلیس یعنی شیطان نے ایک بڑا عجیب سا چیلنج دے دیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ دیکھیے، یہ آپ کی عبادت اس لیے کرتا ہے کیونکہ آپ نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، اگر سب چھین لیا جائے تو یہ آپ کو بھول جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے ابلیس کو حضرت ایوب کو آزمانے کی اجازت تو دے دی، لیکن ایک سخت شرط کے ساتھ کہ وہ ان کی روح، ان کے ایمان پر ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس کے بعد جو تباہی آئی وہ کسی طوفان سے کم نہیں تھی، اور حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب کتنی تیزی سے ہوا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سب سے پہلے ان کی ساری فصلیں برباد ہو گئیں، پھر ایک ہی وقت میں تمام جانور مر گئے۔ لیکن سب سے بڑا، سب سے دل دہلا دینے والا صدمہ تب آیا جب ان کے عالی شان گھر پر بجلی گری اور گھر کے اندر موجود ان کی تمام اولاد، ان کے سارے بچے وہیں شہید ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری دولت اور بھرا پورا خاندان مٹی میں مل گیا۔ ایسی خوفناک تباہی کے بعد کسی بھی عام انسان کا کیا رد عمل ہوتا؟ چیخو پکار، رونا دھونا، شکوے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا جواب بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے بنا کسی شکوے کے صرف اتنا کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، حمد اسی کی ہے۔ ذرا سوچئے اس بات پر۔ ان کی اس ناقابل یقین شکر گزاری نے ابلیس کے اس پہلے وار اور اس کے پورے دعوے کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ پر ابلیس کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اس نے پھر اجازت مانگی اور اس بار اللہ نے اسے حضرت ایوب کے جسم کو آزمانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد انہیں ایک ایسی خوفناک اور شدید بیماری لگ گئی جسے لفظوں میں بیان کرنا واقعی ناممکن ہے۔ ان کے پورے جسم پر شدید زخم اور پھوڑے نکل آئے۔ تکلیف اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ تھوڑا سا ہلنا جلنا بھی عذاب بن گیا۔ اب یہاں آ کر ذرا رکیے اور اس ہندسے پر غور کیجیے۔ 18 سال، کچھ روایات میں یہ عرصہ 7 سال بھی ملتا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری یا 1-2 ہفتے کا بخار نہیں تھا۔ ایک لمبا، بہت لمبا عرصہ جس میں صرف تکلیف تھی۔ لوگ ان کی اس حالت سے ڈر کر ان سے دور بھاگنے لگے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہیں ان کے اپنے شہر سے نکال کر ایک سنسان، خنڈر نما جگہ پر بالکل تنہا چھوڑ دیا گیا۔ پورے معاشرے نے ان سے آنکھیں پھیر لیں۔ لیکن اس ہولناک تنہائی میں ایک سہارا ابھی باقی تھا۔ یہ ذکر ہے ان کی انتہائی وفادار بیوی کا، جنہیں ہم بی بی رحیمہ یا بعض روایات کے مطابق بی بی لیا کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب سگے رشتہ دار اور دنیا والے منہ موڑ چکے تھے، اس عظیم خاتون نے وفا اور محبت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ ان کی اس قربانی کا اندازہ لگانا بھی شاید ہمارے لیے مشکل ہو۔ شروع میں انہوں نے اپنے شوہر کے علاج اور خوراک کے لیے اپنے سارے زیورات بیچ دیے، اور جب وہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو سوچئے، ایک وقت کی مالکن، شہر کی سب سے امیر خاتون، لوگوں کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کرنے لگی تاکہ صرف ایک وقت کی روٹی مل سکے۔ اور ایک دن تو ایسا آیا کہ انہیں کام کے بدلے میں صرف ایک چھوٹی سی روٹی ملی، وہ بھی انہوں نے لا کر اپنے شوہر کو کھلا دی اور خود بھوکی رہ گئیں۔ یہ بالکل رلا دینے والا واقعہ ہے۔ 18 سال کا یہ سخت ترین، لمبا اور خاموش سفر، جہاں انہوں نے تکلیف جھیلی پر شکوہ نہیں کیا۔ آخر کار اپنی بے بسی کے عروج پر پہنچ کر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔
قرآن کی سورہ الانبیاء میں موجود ان الفاظ پر غور کیجیے۔ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی فرمائش نہیں کی، تقدیر کا رونا نہیں رویا، بس بڑی سادگی اور عاجزی سے کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف نے آ گھیرا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا دراصل اللہ پر کامل بھروسے کا ایک شاکار ہے۔ اور پھر جیسے پوری کائنات کا نظام ان کے حق میں حرکت میں آ گیا، اس سچی اور ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی دعا کا جواب فوراً آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، یعنی تو ہم نے اس کی سن لی۔ یہ وہ زبردست لمحہ تھا جب 18 سال لمبی آزمائش کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور رحمت کے دروازے پوری طرح سے کھول دیے گئے۔ اس دعا کے قبول ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر ماریں، اور جیسے ہی انہوں نے پاؤں زمین پر مارا، وہاں ایک معجزہ ہوا۔ اسی بنجر اور خشک زمین سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہیں حکم ملا کہ اس پانی سے غسل کریں اور اسے پئیں، اور بس دیکھتے ہی دیکھتے جسم کے سارے بیرونی زخم اور اندر کی ساری بیماریاں ہمیشہ کے لیے دھل گئیں، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ لیکن ٹھہریے، انعام کا یہ سلسلہ صرف شفا پر نہیں رکا، اللہ کا وعدہ اپنی پوری شان کے ساتھ پورا ہوا۔ قرآن آگے بتاتا ہے، اور ہم نے انہیں ان کا گھر بار واپس دیا، اور اسی جیسا اور بھی، یعنی جو کچھ بھی ان سے ان کی آزمائش میں چھینا گیا تھا وہ سب انہیں لوٹا دیا گیا، لیکن ایسے نہیں، بلکہ ایک بہت بڑے اضافے کے ساتھ۔ اگر ہم ان انعامات کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ کیا کچھ ملا۔ دولت واپس ملی، اور پہلے سے کہیں زیادہ۔ جو اولاد ان سے چھن گئی تھی وہ اللہ نے انہیں نئی عطا کی اور اس میں 2 گنا اضافہ کر دیا۔ جو جوانی اور صحت ختم ہو چکی تھی وہ پوری طرح لوٹ آئی، اور رہی بات عزت کی، تو جو لوگ انہیں تنہا چھوڑ کر شہر سے نکال چکے تھے انہوں نے آ کر معافیا مانگی، اور ان کی عزت پہلے سے بھی کہیں بڑھ گئی۔ وہ لمبا صبر آخر ایک شاندار فتح میں بدل گیا۔ ویسے یہ کہانی صرف ماضی کا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ صبر کی ایک ایسی مثال ہے جسے خالق کائنات نے بھی بے حد پسند فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس عظیم جدوجہد کا ذکر قرآن مجید میں 1 2 نہیں بلکہ پوری 4 مختلف جگہوں پر کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء، سورہ صاد، سورہ نساء اور سورہ الانعام، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ تو اس سب سے آج ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے؟ یہاں ہمارے پاس 5 بنیادی سبق ہیں۔ پہلا، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان روتے روتے آنسو روک لے، بلکہ صبر یہ ہے کہ تکلیف میں بھی اللہ پر یقین ٹوٹنے نہ پائے۔ دوسرا، مشکل وقت دراصل ایک آزمائش ہوتا ہے، یہ اس بات کی نشانی نہیں کہ خدا ناراض ہے۔ تیسرا، دعا ہمیشہ عاجزی سے دل بچھا کر کرنی چاہیے، شکوے کے ساتھ نہیں۔ چوتھا، ایک وفادار شریک حیات کی اہمیت مشکل وقت میں کتنی ضروری ہوتی ہے۔ اور پانچواں، سب سے اہم، ہر آزمائش اور صبر کے بعد اللہ کی رحمت کا آنا طے ہے۔ ہم اس گفتگو کو ترمذی شریف کی ایک بے حد طاقتور حدیث پر ختم کریں گے۔ فرمایا گیا کہ دنیا میں سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، اور پھر ان پر جو ایمان میں ان کے جتنے قریب ہوتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید جب انسان اندر سے مکمل ٹوٹ جاتا ہے اور مشکلات اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں تو دراصل وہ کوئی سزا نہیں بھگت رہا ہوتا، شاید اس وقت وہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سر حالات کے آگے نہیں، صرف اپنے رب کے آگے جھکے۔ اس واقعے کو ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ زندگی کی مشکلوں میں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر آزمائش کے بعد زمین سے پھوٹنے والا ایک شفا بخش چشمہ ضرور ہوتا ہے۔